السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے معجزات بھی منسوب کر دیے تاکہ اس شک کو دور کر دیا جا سکے کہ یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے معجزات کا قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعات حقیقت میں رونما ہوئے تھے۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ انہوں نے ایسے معجزات دکھائے جو اللہ کی مدد کے بغیر کسی دوسرے انسان کے لیے ممکن نہیں۔ میری زندگی بھر بہت سے معجزات دیے گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا جائزہ لیں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ سب سے پہلا معجزہ چاند کے پھٹنے کا۔ جب کافروں نے پیغمبر کو معجزہ دکھانے کا چیلنج دیا، اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں رہنے کے بعد بالآخر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اگرچہ کافروں نے اس واقعہ کو اپنے سامنے بلور کی طرح واضح دیکھا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جادوگر کہنے کا انکار کیا۔ دوسرا معجزہ اسراء اور معراج کا معجزاتی سفر۔ اس معجزے سے مراد وہ رات کا سفر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ جبریل کے ساتھ کیا تھا۔ وہ مکہ سے یروشلم گئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمان پر چڑھ گئے۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو ابھی رات کا وقت ہی تھا۔ اگر آپ کو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معجزہ ہاتھوں سے پانی نکالنے کا۔ حدیبیہ کے دن لوگ بہت پیاسے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ اس نے پوچھا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس وضو یا پینے کے لیے پانی نہیں تھا، سوائے ایک چھوٹے سے برتن کے جو ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا تو اس کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی بہنے لگا۔ اس دن سب نے پیا اور وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کا سب سے بڑا معجزہ۔ اگرچہ پہلے بتائے گئے معجزات غیر معمولی ہیں، لیکن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن پاک کے برابر نہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری وحی ان کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے معجزات کو اس کی تاریخی درستگی، اس کی لسانی کمالات سے کئی زاویوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کی درست پیشن گوئیوں تک۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بنی نوع انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل ہوئی، جو قیامت تک برقرار رہی۔ سب سے بڑھ کر کے یہ کہ قرآن بنی نوع انسان کو اس کی نسل پیدا کرنے کا چیلنج پیش کرتا ہے، ایک چیلنج جو 14 صدیوں سے بلا مقابلہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس قرآن کی نسل پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے، ہوا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔